رحیم یار خان انٹرچینج سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلیں کبھی گزریں گے تو. لیکن وہی ہے, کسی سے ملاقات نہیں کروانی, سیدھا کھانا رکھ دینا ہے, اصرار نہیں کرنا. ہماری مرضی, کھانا کھائیں نہیں کھائیں, نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس 3 دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتہ دار نہیں ہیں. دیکھو بہت محبت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں, اس کو تکبر نہ سمجھو, بہت محبت کے ساتھ. دیکھو میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگ مجھ سے ملیں, میری کیا اوقات ہے میں جانتا ہوں, اللہ جانتا ہے. اللہ ہم سب کے عیوب پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر اللہ ہمارے عیب دنیا کو دکھا دینا تو ہماری 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. لہذا میرے اس کلام کو تکبر نہ سمجھیں جو میں آگے کہہ رہا ہوں. اس کو یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب مشہور ہو گئے تو اپنی اوقات بھول گئے, یہ نہ, اس پہ نہ لے کے جائیں. ایک نارملی بات کر رہا ہوں, میری جو 2 ٹکے کی اوقات ہے مجھے پتہ ہے. اللہ نے عیب چھپائے ہوئے ہیں اور ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے نا. ہم سب کے عیبوں کی چادر اوڑھ دیں تو ہماری کیا اوقات رہے گی. تو میں الحمدللہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میری جو اپنی ذاتی لائف ہے نا, وہ ایسی برباد ہو چکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. صحیح ہے نا. کبھی میرا پھوٹ کے رونے کو دل کرتا ہے, پھوٹ کے رونے کو. مثال کے طور پر مجھے شوق ہے دھوپ میں کھلے آسمان میں بیٹھنے کا. گھر میں نا میرے کھلے آسمان ہے, لیکن کتنی دیر آدمی گھر میں بیٹھے گا. باہر بھی تو نکلنے کا دل کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی کبھار دل کرتا ہے باہر جا کے بیٹھیں ہم. میں بیٹھ ہی نہیں سکتا کہیں بھی جا کے. ترس گیا ہوں میں کبھی انجوائے کروں, کسی پارک میں بیٹھوں یا میں جامع رشید کے صحن میں بیٹھوں. ونس اپون اے ٹائم بیٹھا تھا میں بیوی بچوں کے ساتھ, تو بڑھ گیا پروگرام. وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو لے کے کہیں گھومنے نکلوں. میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے بچوں کو گھمانے لے کے جاؤں. ہوتا یہ ہے کہ میں بچوں کو گھمانے لے کے جاتا ہوں چڑیا گھر میں جانور دکھانے کے لیے. جانوروں کے بجائے لوگ مجھے بندر سمجھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہر آدمی جب آپ کو یوں دیکھ رہا ہو تو آپ کو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہر آدمی دیکھ رہا ہو تو یہ ایک آپ شہرت جو ہے نا, یہ بہت بڑی آزمائش ہے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. آدمی کی پرسنل لائف کوئی رہتی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, کل میں جامع رشید گیا پڑھانے کے لیے. جب میں گیا تو کلاس میں آپ تنگ ہو جاتے ہو نا, تھوڑی دیر آدمی چاہتا ہے میں ذرا باہر جا کے, چمن ہے اتنا خوبصورت, میں بیٹھوں. میں نہیں بیٹھ سکتا. اب دھوپ لینے کے لیے, تھوڑی ہوا لینے کے لیے میں باہر بیٹھا ہوں. دور سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے, اڑی مفتی صاحب, ایسے الفاظ. وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہوں. اب وہ آئیں گے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں, وغیرہ وغیرہ. بہت اچھی آپ سی محبت ہے. میں اس قابل نہیں ہوں, آپ مجھے محبت دے رہے ہیں. غصہ تو بہت آ رہا ہے لیکن بہرحال مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ کہنا تو یہی ہے نا. پھر وہ کہا مصعب ایک سیلفی لے لی. ابھی یہ بندہ جاتا ہے, اچانک دوسرے کی, اڑے یہ وہی ہیں جو ابھی جاپان سے آئے ہیں, یہ وہی ہیں. دوسرا آئے گا. میں تکبر میں نہیں کہہ رہا, محبت سے ایک بات بتا رہا ہوں نا, محبت سے. کوئی نہیں کہ ہماری کوئی اوقات کیا ہے یار, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن جو ہو رہا ہے وہ تو بتانا پڑے گا نا. تو اڑے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ آئیں گے بھائی, 6 آدمیوں کی فوج آ رہی ہوتی ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, مفتی صاحب خیریت سے, ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں اور آپ کے بیان سنتے ہیں. کچھ کہتے ہوتے ہیں آپ کے بیان اچھے نہیں لگتے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں. سیلفی ہو جائے, ایک سیلفی ہو گئی. پھر اس کے بعد اب الگ الگ ہوگی, پھر ایک گروپ میں ہوگی, سیدھے کیمرے سے ہوگی, ایک الٹے کیمرے سے ہوگی. ساری سیلفیاں ہو گئیں. ابھی وہ ہٹے ہیں 4 آدمی اور آ گئے. وہاں سے وہ دیکھ, اڑے یار یہ وہی تو نہیں ہے جو یوٹیوب پہ آتے ہیں. قریب جا کے دیکھ لیتے ہیں, قریب جا کے دیکھ, وہی نکلے. تو اتنا مشکل ہے نا اس کو مینیج کرنا. یہ جس پہ گزرتی ہے وہی سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جس پہ گزرتی ہے بولو, یہ وہی سمجھتا ہے. یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. لوگ کہتے ہیں بھائی گارڈ کو بولو کہ وہ ہٹا دے. گارڈ اگر لوگوں کو ہٹاتا ہے تو لوگ گارڈ سے بدتمیزی کرتے ہیں اور الزام پھر مجھے دیتے ہیں کہ ایسے بدتمیز گارڈ رکھے ہوئے ہیں. تو گارڈ کو بھی نہیں. پھر میں نے گارڈ کو بولا یار لوگوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو, ہماری کیا اوقات ہے, بیچارہ محبت میں ملنے آ رہا ہے, اللہ نے عیبوں پہ ہمارے پردہ ڈالا ہوا ہے, تو کوئی محبت دے رہا ہے تو دینے دو. میں پھر یہی کرتا ہوں. تو گارڈ کو بولتا ہوں نہیں روکو, آنے دو. تو آنے دیتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, 10-15 منٹ میں تھک ہار کے میں کہتا ہوں میں یہاں بیٹھتا ہی نہیں بھائی, میں وہیں بند کمرے میں جا کے بیٹھتا ہوں. پھر مجھے جو بند کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, 6 آدمی پیچھے سے چپکے سے آ رہے ہوتے ہیں, ادھر گھسا ہے یہ بندہ کہاں گھسا ہے. پھر وہ نوک کرتے ہیں, بندہ دروازہ کھولتا ہے, یار مفتی طارق مسعود صاحب سے ملنا ہے. کہتے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے یہاں گئے ہیں ابھی. پھر ان سے الجھتے ہیں. ان کو بھی میں نے کہا لوگوں سے بدتمیزی مت کرو یار. تو وہ آتے ہیں, پھر وہ بیٹھتے ہیں. تو یہ پروگرام سارا دن چلتا ہے میرا. ابھی کل کیا ہوا,
میں ظہر کی نماز پڑھی جامع رشید میں, باہر بینچ رکھا ہوا ہے, دھوپ مجھے اتنی اچھی لگی, روشنی, میں نے کہا تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھتا ہوں. کل کی بات ہے, میں جیسے ہی بیٹھا اتنا سکون ملا, سانس لوں. 6 آدمی ٹوٹل 6, میں نے گنے وہ ٹوٹل کتنے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم سرگودا سے آئے ہیں ملنے کے لیے آپ سے. میں نے کہا مل لیں آپ. ملا میں, سب نے سیلفیاں لی, اجتماعی سیلفی, انفرادی سیلفی, یہ والی سیلفی اور فرنٹ کیمرے سے سیلفی. 4 قسمیں ہیں ٹوٹل سیلفیوں کی جو اب تک دریافت ہو چکی. سب سے مسکرانا بھی ہے میں نے. اگر تھوڑا سا یوں کر لیا تو ایک مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ ہٹایا تھا, وہ کیا حشر کیا ان کا. تو اب ہم نے یوں بھی کرنا ہے. سب سے ملے, میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا بیٹھ جائیں, میں نے کہا میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ 8 آدمی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. کئی بار ایسے ہوا میں دوڑ رہا ہوں تگڑ اور پیچھے پبلک دوڑ رہی ہے, جیسے لگ رہا ہے کہ مرغی چوری کر کے بھاگ رہا ہوں میں. سمجھتے ہو. چلو آپ کہہ سکتے ہو آپ پبلک پلیس پہ نہ بیٹھیں, جامع رشید پبلک پلیس تو نہیں ہے نا کوئی, آپ پبلک پلیس پہ نہ بیٹھیں. نہیں بیٹھ رہا. یہ والی تو سامنے جو مسجد کا یہ فرنٹ, یہ پبلک پلیس تو نہیں ہے نا. اب ہوتا کیا ہے, میں نے کہا یہاں تھوڑا سا میں نے بھنڈی لگا دی, گھاس اگا دی, ادھر منجی ڈال کے کرسی ڈال کے بیٹھا کروں گا. یہاں بیٹھتا ہوں, یہ جو مسجد کی جالیاں نظر آ رہی ہیں نا, اچھا دونوں طرف سے دروازے بند ہیں, لوگ نہیں آ سکتے, تو مسجد کی جالیوں سے لوگ یوں کر کے مجھے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے چڑیا گھر میں آئے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب کوئی بندہ مسلسل جالیوں سے کھڑا ہوا آپ کو دیکھتا رہے, آپ ڈسٹرب ہوتے ہو نا ذہنی طور پر, کیا خیال ہے؟ تو میں پھر بیٹھ ہی نہیں سکتا. اب لوگ کہتے ہیں ادھر پردے لگا دو, پردے لگا دیں گے مسجد کی ہوا رک جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا مسجد میں. نہ پردے لگا سکتے ہیں, تو یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں نظر نہیں ملا رہا ہوتا, مجھے ڈسٹرب تو ہوتا ہوں دیکھ رہے ہیں, میں جیسے ہی نظر ملاتا ہوں فوراً کہتے ہیں 2 منٹ مفتی صاحب. تو پھر میں یہی کرتا ہوں, یار اب اس بیچارے کو کون, پھر میں گارڈ سے بولتا ہوں یار ان کو بلا لو. میں بیٹھتا ہوں, میں بھاگتا نہیں ہوں نا, دھکے دیتا ہوں لوگوں کو. لیکن ایک دن میرے جنازے کا اعلان ہو جائے گا, میں نہیں منع کر رہا. کوئی بھی آتا ہے میں گارڈ سے کہتا ہوں کہ بدتمیزی نہ کرو, وہ بیچارہ تو محبت میں آ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے زندگی میں وہ پہلا آدمی ہے بیچارہ مل رہا ہے. لیکن میں ویسے محبت سے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں, محبت سے, کہ دیکھو باہر ملکوں میں یہ نہیں ہوتا, پتہ ہے آپ کو. امریکہ میں, لندن میں, جرمنی میں وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوگا نا, لوگ نہ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں نہ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ اگر پارک میں بیٹھا ہے تو اپنے کسی کام سے بیٹھا ہے تو ہم اس کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتے, دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ نہیں کہ یوں کر, کیونکہ اگلا ڈسٹرب ہوتا ہے نا اس سے. یہ ان لوگوں میں ہے یہ چیز, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, تو وہ نہیں کرتے ایسے. جاپان میں بھی ایسا ہی ہے, وزیر اعظم بیٹھا ہو, کوئی بھی بیٹھا ہو, بڑا آدمی بیٹھا ہو, لوگوں کے ذہن میں یہ تربیت ہو چکی ہے کہ یار جب کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے نا تو وہ اس کی ایک پرسنل لائف ہے, اس کو تنگ مت کرو, ملنا ہے تو ٹائم لے کے آ جاؤ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ تکبر کی میں تکبر اس لیے نہیں کر سکتا, مجھے میری اوقات پتہ ہے یار. اللہ اگر نظر ہٹا لے ہم سے تو ہماری 2 ٹکے کی حیثیت, اور جس نے مرنا ہو, جس کی لاش کو کیڑوں نے کھانا ہو, کل ہم مر جائیں گے تو کوئی پوچھے گا ہم سے, قبر میں ملنے آئے گا مفتی صاحب ذرا باہر نکلو, کام ہے آپ سے, بولے جاؤ مر گیا ختم. تو جس کو اپنے فیوچر کا پتا ہو, کل بڈھے ہو جائیں گے, کل مریں گے, تو تکبر کر کے وہ کیا کرے گا بھائی, صحیح ہے نا. اوقات کیا ہے تکبر, تو تکبر تو بہت ہی بے وقوف لوگوں کا کام ہے. اور ہماری تو ہمیں پتہ ہے ہماری اوقات ہے ہی نہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں. وہ تو اللہ نے جو ہے نا سب کے عیبوں پہ, صرف میرا ہی نہیں ہے, سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو جو جس دن اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے تو ویسے ہی وہ 2 نمبر آدمی ہے. تو ہماری تو کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. تو اس لیے میں ڈرتا ہوں لوگوں سے کہ یار میں کسی کو دھکا دوں گا, میں کسی کو دور کروں گا, اللہ مجھے سزا نہ دے دے. اللہ کہے کہ تیری اوقات ہے نہیں اور تو پھر بھی لوگ محبت دے رہے ہیں, تو ہمیں تو ملنا پڑتا ہے. لیکن میں نا مرنے والا ہوں تھوڑے دنوں میں واقعی. کہیں دفتر میں بیٹھ جاؤ, وہاں سے کوئی آ جائے گا, ادھر سے گھسے گا. اب کتنے راستے بند کریں, ایلفی ڈال دیں کیا دروازوں کے اندر, کیا کریں بھائی. مسجد میں آؤ تو جاتے ہوئے پھر یہاں سے گھر تک جانا مشکل ہو جاتا ہے, ادھر سے بھاگا, ادھر سے بھاگا, ادھر سے یوں کیا, ایسے یوں کیا. میرے سارے کام, میرے تفسیر کے لیکچر ہیں, قرآن کی تفسیر میں نے مکمل کروانی ہے, وہ بہت سلو موشن میں چل رہا ہے وہ کام, وہ نہیں کر پا رہا میں. تو جامع رشید میں آفس میں جا کے بیٹھتا ہوں نا, تو وہاں ریسیپشن پہ لوگ تنگ کرتے ہیں, ریسیپشن والے کو, مفتی صاحب ہیں یہاں پہ, ملاقات کا ٹائم چاہیے, اس کو تنگ کرتے ہیں. تو بڑا ایک مسئلہ ہو رہا ہے. تو ہم نے ملاقات کا ایک پیکج طریقہ بنایا ہوا. اچھا تبلیغی اجتماع میں میرا بھی دل کرتا ہے نا جانے کا, ہماری مسجد کے لوگ ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں اپنی مسجد والوں کے ساتھ اجتماع میں جا کے شرکت کروں, لیکن نہیں کر سکتا میں. تو وہاں اجتماع میں بڑا ابھی میں کیا اجتماع میں, لیکن میں بالکل ایک چھپڑ میں منہ لپیٹ کر گھسا ہوں اندر. مولانا عباد اللہ صاحب کا اتنا پیارا بیان, خاندانی بیان سنا, اور چھپڑ میں بھاگا ہوں نکل کے. وہاں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تنگ, ان کو پہلے سے مولانا عباد اللہ صاحب نے سمجھایا ہوا تھا انسان کا بچہ بن کے بیٹھنا, صحیح ہے نا. تو تنگ نہیں کیا لوگوں نے. تو میں نہیں کہہ رہا بھائی ہماری یہ اوقات ہے, ہماری اوقات تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی ہم سے عقیدت میں ملنے کے لیے آئے, ہمیں اپنی اوقات کا الحمدللہ پتہ ہے. لیکن لوگوں کا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا, میں کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا. میرا دل چاہتا ہے میں گولا گنڈا کھاؤں جا کے ریڑھی پہ, میرا دل چاہتا ہے کہ میں, جاپان اپنی جگہ رہا بھائی, لیکن جاپان میں گولے گنڈے کا مزہ ہے کیا. وہ جو ہم چرسیوں کے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے,
وہ مزہ جاپان میں تھوڑی ہے یار, وہ تو انڈا موڑ پہ ملے گا آپ کو. کیا خیال, دل چاہتا ہے کہ یار کبھی ہم بھی, پہلے میں بیٹھا کرتا تھا, کبھی کبھار تھکاوٹ ہوتی تھی, انڈا موڑ پہ ہم ہوٹل میں بیٹھ کے نا ایسے پاؤں پھیلا کے چائے, ہم نہیں پی سکتے, اب کچھ بھی نہیں کر سکتا, اب میں گھر کے اندر بند ہو کے رہ گیا ہوں. ہوا چاہیے مجھے, سانس چاہیے, سانس لینا ہے, وہ میں لے نہیں سکتا. پھر جو میزبان مجھے بلاتے ہیں کہیں, میں ان کو بار بار کہتا ہوں آپ نے کسی سے ملوانا نہیں ہے, جو پروگرام ہے اس کو فوکس کریں. آپ بیان ہے نا, بیان میں آؤں گا, بیان کر کے نکل جاؤں گا, لیکن وہ صرف 100-200 آدمیوں سے ملواتا ہے جو اس کے خاص ہوتے ہیں, جو اس کے کیا ہوتے ہیں, صرف 100. سرگودا میں میرا بیان تھا, میں نے ان سے کہا بھائی دیکھیں بیان ہے آپ کا, بیان میں ضرور کروں گا آ کے, آپ کا پروگرام ہے مدرسے کا ہے, بہت اچھا ہے, اچھا ہے, مدرسوں کو ترقی ملے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. میں آؤں گا, بیان کروں گا, ملاقاتیں نہیں کروانا, بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور سیلفیاں چلتی ہیں, بہت تھک جاتا ہوں میں. انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیں. میں جب گیا تو بیان کے فوراً بعد مجھے ایک دم سے کہیں لے گئے کمرے میں, میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ. اس کے بعد انہوں نے صرف 150-200 آدمیوں سے ملوایا ہوگا جو ان کے خاص تھے. ہر آدمی نے سیلفی لی ہے, ہر آدمی نے سلام دعا, خیریت, طبیعت ٹھیک, کتنی شادیاں ہو گئیں, مزید ہے چانس یہ ختم ہو گیا, بچے اتنے ہی ہیں یا اور, پوری رپورٹیں, ایک پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر ساتواں, پھر آٹھواں, پھر نواں, پھر 10واں, پھر 11واں, پھر 12واں. اور ہر آدمی ایسے مل رہا ہوتا ہے جیسے زندگی میں یہ پہلی دفعہ میں کسی سے مل رہا ہوں, پوری تمیز سے, پوری ڈیٹیل کے ساتھ. جب 150 سے 200 بندے ہو گئے اور میں اپنے آپ کو ڈپریشن سے روک رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں ہے نا, اپنے آپ کو اب تقریر کر رہا ہوں میں کہ 200 بندوں کے بعد میں پنچر ہونے لگا, مجھے لگا میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا. تو پھر میں نے کہا کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے, حالانکہ وہ 10 سال پہلے ہوا تھا. میں نے کہا دوبارہ کر دو, کوئی مسئلہ, میری کوئی نانی اب ہے نہیں بچی ہوئی, دوبارہ مار دو. میں نے کہا مجھے پہنچنا ہے. تو اب میں نے طریقہ یہ بنایا ہے کہ بھائی کہیں بھی بیان کے لیے جانا ہے تو آپ کی گاڑی میں ہم نہیں جائیں گے. پہلی بات یہ, آپ کی گاڑی میں جب ہم جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ میں کیا ہو جائیں گے, پابند. آپ جہاں جہاں ملاؤ گے ہم وہاں گھومیں. اچھا ایک اور بات, یہ میں اپنے واقعات نہیں سنا رہا, میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز, جیسے یورپ امریکہ والوں نے کیا ہوا ہے نا, وہ بڑی تمیز سے. اچھا تھوڑا ڈیفینس میں بھی تمیز نظر آئی. میں ڈیفینس گیا کچھ دن پہلے, ہمارے دوستوں نے ایک ہوٹل میں دعوت کی, میں نے کہا یار لوگ نہیں چھوڑتے. انہوں نے کہا یہاں نہیں کچھ چھیڑے گا. واقعی مجھے ڈیفینس کے لوگ اس میں اچھے لگے. میں جب وہاں جا کے بیٹھا ہوں, ہم کہیں کرسی چیئر پہ جا کے بیٹھ گئے, کسی نے بھی نہیں چھیڑا مجھے, کسی نے بھی نہیں چھیڑا. آدھے گھنٹے بعد ایک آدمی کی نظر سے نظر ملی, اس نے صرف یوں کیا ہے سلام, وہ بھی جب نظر ٹکرا گئی, آئی کانٹیکٹ ہوا تو اس نے یوں سلام کیا. میں نے کہا یار کیا خاندانی لوگ ہیں یار. سارے ڈیفینس میں بھی ایسے نہیں ہوں گے, لیکن ذرا تھوڑا سا پڑھا لکھا طبقہ رہتا ہے, تو مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو ان کا کتنا اچھا ایک ایٹیٹیوڈ ہے یار ان لوگوں. تو پھر جب اٹھنے لگے تو پھر اچھا کسی نے رابطہ بھی کیا نا, تو وہ جو ہوٹل کا جو خدمت کر رہا ہوتا ہے نا, اس سے رابطہ کیا, تو اس نے آ کے بتایا کہ چند لوگ آپ کے ساتھ سیلفی لینا چاہتے ہیں, آپ سے عقیدت ہے ان کو. ہر ایک کو ہوتی بھی نہیں ہے, یہ نہیں کہ سارے سیلفیاں, بہت سے تو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم کھانے وانے سے فارغ ہو جائیں تو ان سب کو آپ جمع کر لیں. تو وہ سارے جمع ہو گئے, کھانے سے فارغ جیسے ہی ہوئے ہیں, سب نے ایک ساتھ سیلفی لی, ہم پتلی گلی سے نکل لیے. تو ایک تمیز سے ان کی بھی ایک محبت کا اظہار ہو گیا, اور ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں نہ ملیں. میں کبھی بھی نہیں چاہتا لوگ مجھ سے نہ ملیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, آپ جب مجھ سے ملتے ہیں نا, آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا, خدا کی قسم مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ جو عالم لوگوں سے ملتا نہیں ہے نا, اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. میں تو لوگوں سے ملتا ہوں, مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. رکشے والوں سے بھی ملتا ہوں, ٹماٹر والوں سے بھی ملتا ہوں, مالداروں سے بھی ملتا ہوں, سیاستدانوں سے بھی ملتا ہوں, ہر طرح کے طبقے سے ملتا ہوں. مجھے فائدہ ہوتا ہے اور مجھے موٹیویشن ملتی ہے اس سے. تو ملنے سے کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن تمیز سے, بے وقت, ہر وقت, تو اس سے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے, بولو, نقصان ہوتا ہے. تو وہ ڈیفینس میں گیا, اتنی تمیز سے, محبت سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے پر یوں اشارہ کیا. میں نے کہا یار بڑا دل چاہ رہا ہے اس کی پیشانی چوم لوں جا کے, میں اتنا کیوٹ آدمی. تو یہ تمیز سیکھنے کی کیا ہے, بولو, ضرورت ہے. تو وہ جلدی سے چھوٹی سی بات رہ گئی, کیا بات تھی, دماغ سے ہی نکل گئی یار, دماغ سے, کھوپڑی شریف سے کیا ہو گئی ہے, ابھی بہت اچھی بات آئی تھی دماغ شریف میں, وہ نکل گئی, پروگرام بھی بڑھ گیا یار. تو بہرحال خلاصہ تو سمجھ گئے نا. تو ہم جو بھی مشہور لوگ ہیں یہ سب کے ساتھ ہے, صرف میرے ساتھ نہیں ہے, صرف میرے ساتھ نہیں ہے, تمام مشہور لوگوں کے ساتھ. ہاں تو وہ سرگودا میں نا 150-200 بندے. ہاں میں اب بتا رہا تھا کہ ہم نے طریقہ اب یہ بنایا, بھی بیان کے لیے ہمیں بلاتے ہو تو ہم اپنے خرچے پہ اپنی گاڑی میں آئیں گے. مسئلہ ہوتا ہے جب دوسرے کا خرچہ ہوگا نا, تو پھر اس کی مرضی پہ چلنا پڑے گا آپ. تو ہم نے کہا بھائی ہم اپنے خرچے پہ آئیں گے, بیان کی لوکیشن جگہ بھیج دیں, پہلے ہم انکوائری کرتے ہیں واقعی بیان ہے یا نہیں, ایسا تو نہیں کہ اغوائی کر لے ہمیں. تو ساری انکوائری کر کے بھائی جگہ بتاؤ, تو میں دھاڑ کر کے جگہ پہ پہنچوں گا, بیان کروں گا, اس کے بعد میری نانی کا انتقال ہو جائے گا.
دوبارہ انتقال کبھی مجھے فوراً کیا کرنا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, پکڑائی میں نہیں آتے. وہ پیچھے بولتے رہے بھائی جو آپ کا مقصد تھا حاصل ہو گیا نا, اب ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے نا تو فجر تک ٹینشن رہے گی. ایک بات, اور ایک آخری بات میری خاطر سن لو, تھوڑا سا خوشی ہوگی مجھے, ایک دل کی بھڑاس نکل جائے گی. دوسری بات یہ کہ میں بہت کم دعوتیں قبول کرتا ہوں. اگر کہیں دعوت قبول کر بھی لی ہے نا تو دیکھو اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو بھی ہے سامنے لا کے رکھ دیں. پیسے ہم سے نہیں لے رہے آپ کھانے کے, میرا دل جو چاہے گا کھا لوں گا میں, کائنڈلی اصرار نہ کریں. اس میں بھی بہت دماغ خراب ہوتا ہے, بہت دماغ خراب ہوتا ہے. اتنا لوگ اصرار کرتے ہیں یہ میری خاطر کھا لیں. او بھائی میں لڈو نہیں کھاتا یار, میں کھاؤں گا اڑ جائے گا اندر جا کے یہ لڈو, پلیز میری خاطر یہ تھوڑا سا, پلیز یہ آپ کے لیے بنائے, پلیز یہ آپ کے لیے بنایا ہے. اتنا لوگ اس کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ نیکی نہیں ہے, یہ تکلف ہے. آپ نے جب سب کچھ لا کے رکھ دیا ہے تو میری مرضی, میں کھا لوں جو کھانا چاہوں گا, میں جتنے نوالے کھانا چاہوں گا. پیسے تو نہیں لے رہے نا, پیسے لے رہے ہوتے تو پھر مسئلہ تھا بھائی. تو جب آپ فری میں محبت سے کھلا رہے ہیں, ایک اصول کا تقاضا یہ ہے کہ محبت سے آپ رکھ دیں مفتی صاحب یہ سب کچھ آپ کے لیے حلال ہے, آپ کی مرضی. پھر دیکھیں بھی نہیں کیا کھا رہے ہیں مفتی صاحب سب. ہاں کوئی اسپیشل ڈش ہے بتا دیں یہ بڑی مزے کی ہے, یہ ایک دفعہ ٹیسٹ کر لینا, بس ایک دفعہ رپورٹ پیش کر دی. یہ صرف میرے بارے میں نہیں ہے, ہر مہمان کے ساتھ ایسا کیا کریں. پلیٹوں میں بھر بھر کے ڈال رہے ہوتے ہیں, تو مفتی صاحب کے بوٹیاں ڈال, وہ ڈال یار, اب اٹھا کے وہ بوٹیاں اتنی بھر دے گا پلیٹ میں. ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اتنی بوٹیاں جب جائیں گی, گھر والے کیا بولیں گے مفتی صاحب کی پلیٹ تو دیکھو, کھانے کی تمیز ان کو ہے نہیں. تو بس آپ نے رکھ دیا نا. اتنا اصرار کرتے ہیں, ایک دفعہ باقاعدہ میں لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی میری, یہ میں سچی مچی میں بتا رہا ہوں. قریب تھا کہ میں گالیاں دینے پہ آ جاؤں اور ایک دوسرے کو نا گتھم گتھا مارنا شروع کر دیں, یہ قریب تھا. بس میں نے بہت اپنے اوپر کنٹرول کیا ہے کہ نہیں یار پیٹ خراب ہو جائے, رات کی نیند اڑ جائے, وہ اس کی تلافی صبح ہاضمے والی گولی کھانے سے ہو سکتی ہے. اگر ہماری لڑائی ہو گئی نا تو یہ پھر جو امیج جائے گا اور یہ بندہ میرے بارے میں بدگمان ہوگا, یہ اس کی تلافی بہت مشکل سے. تو کوئی بات نہیں, مار دو اپنے آپ کو, صبح جنازہ ہو جائے گا, مر جائیں گے نا زیادہ زیادہ. اتنا کھا کے جب جائیں گے صبح مرے پڑے ہوئے ہوں گے, وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. اس کی لڑائی ہو گئی نا, پڈا ہو گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہے. تو کبھی بھی کوئی بھی, میں ہوں یا کوئی بھی مہمان ہو, کھانے پر زبردستی اصرار بولو نہ کریں, اور کھلانے پر بھی نہ کریں. اور پوچھ لیں مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں, اگر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بس دوبارہ نہیں. تو اب ہم نے اصول یہ رکھا ہے کھانا ہی نہیں ہے. ایک اور چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے, کہیں ہوٹل میں کھانے کے لیے جاؤ تو مشہور ہوٹل والے کیا کرتے ہیں, وہ آ کے مجھے کہتے ہیں آپ ہمارے یہاں کھانا کھایا, ماشاء اللہ پیسے نہیں لینے آپ سے. بھائی لے لو پیسے, ہم تو فری میں نہیں کھا رہے. چلو میں نے کہا بڑا دل رکھ. پھر وہ ویڈیو کیمرہ لاتے ہیں, کیسا لگا کھانا, میں کہتا ہوں بہت اچھا لگا. آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں, ہمارے ہوٹل آیا کریں, کہیں اور جایا کریں. بھائی انہیں کے ہوٹل میں آیا کرو کہیں اور. باقی سارے جو ہے نا وہ تو منجن بیچ رہے ہیں, اصل ہوٹل دنیا میں صرف ایک اکیلا یہی کھلا ہے. یہ سب کچھ مجھ سے کہلوایا جاتا ہے. اب میں وہاں لڑ نہیں سکتا ان لوگوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے میں اگر کہیں بتا رہا ہوں نا کھا لیا کرو, سب سے بہترین خاندانی, تو سمجھ لو کہ پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. میرے پاس تو, کیونکہ اگر میں نہیں بولوں گا تو گھنٹہ اور لگے گا میرا. اور ہر مشہور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مولویوں میں اور عام لوگوں میں فرق یہ کہ کوئی اور سیلیبریٹی جاتی ہے تو ان سے پہلے طے ہوتا ہے کہ اتنا کمیشن. وہ ایک مشہور بالی ووڈ کا فلمی ایکٹر ہے, جدہ میں ایک آدمی کے جنرل اسٹور میں وہ آیا, بہت بڑا ایکٹر ہے بالی ووڈ کا. تو جو ہوٹل کا اونر ہے نا, جو جنرل اسٹور کا اونر ہے, اس نے مجھے خود یہ بتایا کہ اس نے آ کے ہمارے اسٹور سے ایک کھجور کھائی ہے. کیا کھائی ہے؟ ایک کھجور. اس کے پتہ نہیں کتنے روپے دیے ہیں اس کو کہ ہمارے ہمارے جنرل اسٹور میں آیا ہے اور ایک کھجور اس نے کیا کی ہے, چکھی ہے. کہہ رہے ہیں اس کے ہم نے اس کو لاکھوں روپے دیے ہیں. کھجور بھی کھلائی جا رہی ہے اور کھانے کے لاکھوں روپے بھی دیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں بھائی, یہ تو ظلم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ظلم اس لیے نہیں ہے کہ جب ہماری جنرل اسٹور کی تصویر جائے گی نا کہ یہ والا برانڈ کھجور کا فلاں ایکٹر نے کھایا ہے, تو مجھے صاحب یہ لاکھوں کروڑوں کی شکل میں وصول ہو جائیں گے. تو میں نے کہا مولوی صاحب تو بیچارے بڑھ گئے, ہم تو پتہ نہیں کہاں جا کے کھجوروں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, خوشبوؤں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, اور چپلی کبابوں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, بریانیوں کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں. 5 روپے بھی ہمیں نہیں مل رہے. اب ایسا نہ ہو کہ ہمیں دینا شروع کر دیں, ہم پھر بھی نہیں لیں گے کیونکہ ہم کمرشل نہیں ہیں. آپ سمجھو کہ اچھا وہاں کو بلائیں گے تو آپ کا کمیشن رکھیں گے. میں تو ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ لوگ مولویوں کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں, یہ پیسہ خور. اب ایک لاکھوں روپے لوگ مولویوں کو, مشہور مولویوں کو کیش کر کے لیتے ہیں, اور مولوی اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتا. اور میں لینا بھی نہیں, اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا, اور کوئی دیتا بھی نہیں ہے, ان کو پتہ یہ نہیں لیں گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب چلنا مشکل ہو گیا. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا کسی ہوٹل میں بھی نہیں جاؤ یار, گھر میں ہی کھاؤ, بس ہوٹل سے گھر میں منگوا کے کھا لو.
تو کوئی بھروسہ. ہاں چند ہوٹل ایسے ہیں جو ایسے کیش, ہاں پہلے سے بتا دو ہمیں. بعض لوگ ایسے ہیں, جیسے میں نے جدہ میں بریانی ہوٹل کا افتتاح کیا تھا نا, تو وہ انہوں نے مجھے پہلے سے بتا دیا تھا کہ مفتی صاحب آپ ہمارے ہوٹل میں آئیں اور ربن کاٹیں. تو انہوں نے 2 نمبر ہی نہیں کی, انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے ہوٹل میں آئیں. چونکہ وہ میرا دوست ہے بہت پرانا, فرید ملک تو ولاگر ہیں, ان کے علاوہ جو اصل ہوٹل ہے کسی اور کا ہے, تو وہ میرا پرانا دوست ہے, گپ شپ ہے, بے تکلفی ہے, لالچی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو یار آپ ایک بریانی کا ہوٹل کھول رہے ہو, میری وجہ سے اگر آپ کا ہوٹل چل جائے, اور ہوٹل بھی غلط نہیں ہے, تو جہاں بہت زیادہ بے تکلفی ہو وہاں تو میں خود آفر کر دیتا ہوں. لیکن جنرلی نارملی مولویوں کو اس کام کے لیے کیش کرانا ٹھیک نہیں ہے. وہ جو مجھے کیش کرا رہا تھا اس پہ تو مجھے خوشی ہو رہی تھی, کیونکہ بندہ ایک نمبر ہے, کام اچھے کر رہا ہے, اور وہ ہوٹل اس کا اصل بزنس بھی نہیں ہے, اس کے لیے وہ ہوٹل کی منجن ہے وہ اور اس کی تجارت بہت ہے. تو میں نے کہا چلو انڈیا پاکستان والوں کی یہاں گیدرنگ ہو جائے کرے گی اس چکر میں, تو جہاں ایسا ہوتا ہے میں خود اس کو وہ پروموٹ کر دیتا ہوں, اور میرا اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے بس ملاقاتوں کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ذرا تمیز سے ملا کریں. رحیم یار خان انٹرچینج سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ, صلو علی الحبیب. چلیں کبھی گزریں گے تو, لیکن وہی ہے کسی سے ملاقات نہیں کروانی, سیدھا کھانا رکھ دینا ہے, اصرار نہیں کرنا, ہماری مرضی کھانا کھائیں نہیں کھائیں, نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس 3 دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتہ دار نہیں ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں, ابھی پشاور سے میرے پرانے دوست آئے ملنے کے لیے, آئے, میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے, الحمدللہ. اس کے بعد پتہ نہیں میں بھول گیا, وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں. میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی, خود ہی کھانا کھا رہے ہیں, لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ہے ان کو بلا لیتا, آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں, یا بھائی چائے بنا کے لاؤ, بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا ارے وہ آئے ہوئے ہیں, میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں کہاں گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا اڑے بندہ آیا ہوا ہے بھائی, لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. پھر میں آیا, جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار, میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے, آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے ان کو, بیان کیا, گھمائے, پھر آیا اپنے ساتھ ہی واپس لے. پھر بھول گیا میں, پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے. 3 دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہو گئی, معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا, بدتمیزی کی انتہا کر دیا آپ نے. لیکن وہ خوش تھا. تو ایسے بندے 100 دفعہ ہیں. میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے, واش روم کے ساتھ, کہ مہمان آئیں اسٹے کریں یہاں پہ. لیکن وہ مہمان جو تکلف والا نہ ہو کہ جی پوچھا نہیں مجھے ناشتے میں مفتی صاحب نے, بھائی ہماری بہت ٹینشن ہے, ابھی تجھے پوچھیں گے تو ہم تو گھر والوں کو کون پوچھے گا. ہاں کوئی بہت میرے ٹیچر آ جائے نا, استاذ آ جائے, معزز مہمان, کوئی بہت ہی اپر لیول کا, میرے ٹیچر آ جائے, میرا چاچو آ جائے, وہ چاچو تو میرے بیچارے انتقال ہو گیا, میرے ماموں آ جائیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. نارمل دوست احباب بے تکلف رہ کر وہ آتے ہیں, وہ رہتے بھی ہیں. تو وہ رہتے ہیں, ان کو میں ٹماٹر لینے چلا گیا, سبزی لینے چلا گیا. مجھے جدہ میں ایک صاحب ملے, دوست تھے, تو کہنے لگے میں فلانا, میں نے کہا چل میرے ساتھ ہی عمرہ کر بھائی تو. ان کو میں نے ساتھ لے گیا, عمرہ کرایا اپنے ساتھ ہی. عمرہ کراتے رہے ہوتے, پتہ نہیں کہاں پہ چڑھ گئے, مجھے اب تک پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے نا. تو جو ناک پہ مکھی والا آدمی ہوتا ہے نا, وہ خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے دامادوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک داماد وہ ہوتا ہے جب وہ سسرال جاتا ہے تو سسرال ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ ان کے لیے چائے بنانی ہے, ان کو پوچھنا ہے, اگر ان کو نہیں پوچھا تو ناراض ہو جائیں گے, میں گھنٹے سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں, میرے اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے. وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے یہ داماد. اور ایک میرے جیسا بھی داماد ہوتا ہے, الحمدللہ. آپ میرے سسرال سے پوچھ لو, آج سے نہیں ہمیشہ سے, جب میں مشہور نہیں تھا تو بھی میرا یہی ایٹیٹیوڈ تھا. میں اپنے سسرال جاتا تھا, مجھے پوچھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پوچھا تو بیٹھا بیٹھا بے عزت ہو کے نکل آتا تھا. مجھے بے عزتی فیل نہیں ہوتی تھی, سمجھ رہے ہو نا. کیونکہ بھائی ہم تو آئے ہیں اللہ کا حق دینے کے لیے. اللہ نے کہا سسرال والوں سے ملا کرو, ہم تو آئے, ملے, کوئی ملا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. میرے سسرال والوں سے, میرے تو ہول سیل کے حساب سے سسرالز ہیں, ان سے پوچھو. میرا سسرال الحمدللہ کبھی ٹینشن بھی نہیں آتا جب میں سسرال جاتا ہوں کہ مفتی صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے یہ پکانا پڑے گا, یہ نہ ہو وہ نہ ہو. کوئی کھانا کھلا دیا ٹھیک ہے, نہیں کھلایا پہلے سے بے عزتی کا دماغ میں رکھ کے جاتا ہوں. میں مذاق کر رہا ہوں, بے عزتی کی نہیں, اس کو بے عزتی تھوڑی کہتے ہیں. چلے گئے, پوچھ لیا ٹھیک ہے. میرا ایک سسرال ہے, اس میں کیا ہوا کہ میں پہلا سسرال تھا, اس میں پہلا داماد تھا نا, ان کو پتہ نہیں تھا داماد کس ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو میں جاتا تھا, مجھے چائے کا پوچھ لیتے تو ٹھیک تھا, نہیں پوچھ لیتے, ویسے تو پوچھتے ہیں الحمدللہ, جو کھلا دیا کھا لیا, نہیں ہے تو نہیں. ہاں اپنے گھر میں پھڈا کرتا ہوں, اپنے گھر میں پھڈا کرتا ہوں. کھانا آپ کیوں نہیں بنا بھائی, میں بھوکا ہوں, میں بیٹھا ہوا ہوں, کھانا ہی نہیں بنا, تو وہ میرا میٹر گھومنا نہیں چاہیے لیکن گھوم جاتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ میں بہت نیک تو ہوں ہی نہیں. تو اب کیا ہے کہ سسرال میں ہم گئے, میرا ایک سسرال تھا نا تو اس کا بتا رہا تھا, میں گیا, انہوں نے کبھی پوچھا کبھی نہیں پوچھا. تو یہ 2012-13 کی بات ہے, تھوڑا کافی اس وقت میں بہت مشہور ہو چکا تھا.
تو پوچھ لیا ٹھیک ہے, نہیں پوچھا تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے. ان کے گھر میں ایک اور داماد آ گیا, وہ نخرے والا. وہ آ رہا ہے تو بیٹھا بھائی ہے, اس کو کم وقت کو کھلاؤ, اس کو پلاؤ, اس کو پوچھا نہیں, اور وہیں بڑھ گیا وہ سسرال ہی کے بالآخر خرچے پہ کیا ہو گیا. تو پھر ہمارے سسرال والے کہا کرتے تھے اچھا میرے 4 سسرال ہیں نا, تو ہو سکتا ہے کوئی سسرال کے ہمارا بیان ہو رہا ہے تو آپ کا نہیں ہو رہا, آپ کے علاوہ کا بیان ہو رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں آپ ہماری باتیں ممبر پہ کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی آپ کی تھوڑی کر رہا ہوں میں, آپ کے علاوہ والے کی کر رہا ہوں. وہ کہیں گے تو میں کہوں گا ان کے علاوہ, تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے, وہ جو ایک داماد آیا وہ بڑے نخرے والا نا, پھر ان کو میری قدر ہوئی. پھر وہ ہماری ساس کہنے لگی وہ تو آتا تھا بیچارہ, اس کو کھلا دو ٹھیک ہے, نہیں کھلاؤ تو یہ کم وقت اس کے تو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھی ہوئی ہے. تو جب تک کمپٹیشن نہیں ہوتا نا, داماد کی قدر نہیں ہوتی. جب تک اس خاندان میں نالائق داماد نہیں آئے گا, لائق داماد کی قدر بولو نہیں ہوگی, لائق داماد کی قدر نہیں ہوگی. تو میں بہت لائق نہیں ہوں, لیکن اس چکر میں میں نے کبھی نہیں کیا کہ مجھے پوچھا کہ وہاں گھر میں میرا میٹر گھومتا ہے کہ مجھے پوچھا کیوں. پوچھنے پہ نہیں ہوتا کہ مجھے پوچھا کیوں نہیں. جب کہا اور پھر بھی کھانا نہیں پکا تو پھر تو بھوک لگ رہی ہے نا, کچھ ہے ہی نہیں کہ کیا کریں, تو پھر غصہ آنا تو نیچرل ہے نا. تو یہ دماغ سے نکال دو, جو مہمان بھی جب کسی گھر میں بن کے جاؤ تو بے تکلف ہو کے رہو, پوچھ لو ٹھیک ہے, نہیں تو بازار سے خرید کے کھا لو, بازار سے خرید کے کھا لو. گھر میں بھی میرا یہ معمول ہے, اگر میں نے گھر والوں کو پہلے سے کھانے کا نہیں کہا, گھر میں گیا کھانا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میں خادم کو فون کرتا ہوں, گارڈوں کو بولتا ہوں تم نے کیا پکایا ہوا ہے آج, کچھ پکایا ہوا ہو تو ان کے ساتھ کھا لیتا ہوں, نہیں ہے تو ہوٹل سے منگوا لیتا ہوں. تو یہ ہمارے مسائل تھوڑی ہیں یار, بڑے مسائل کی طرف آؤ. اصل مسئلہ تو یہ ہے وہ جو میں بتاتا رہتا ہوں ٹھیک ہے, وہ میں دوبارہ نہیں چھیڑوں گا. تو خلاصہ اس پوری تقریر کا یہ نکلا, اپنے قصے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے, پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ تکلف والا آدمی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے, پبلک کو بھی پسند نہیں ہے. دوسروں پہ نہ بوجھ بنو, نہ دوسروں کو بوجھ سمجھو. یعنی ایسے لوگوں سے تعلق رکھو جو آپ پہ بوجھ نہ بنے. آئے بیٹھے داماد بھی ایسے پالو, آئے بیٹھے کچھ مل گیا کھانے کو ٹھیک ہے, نہیں تو وڑ جائے یہاں سے, دفع ہو جائے یہاں سے ٹھیک ہے نا. ہر وقت ہر آدمی ہر ایک کے لیے فارغ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے مدرسے میں لکھ کے لگایا ہوا تھا, کوئی مہمان اگر آ رہا ہے اور اس کا کھانے کا موڈ ہے تو 1 گھنٹہ پہلے بتائے, کیونکہ بعض دفعہ مہمان آتا ہے حضرت مصروف ہیں, وہ کھانا بھی کھانا, اب اس کے لیے گھر والوں کو بولو کھانا بناؤ, ادھر سے لاؤ, ایک مصیبت بنے گی بھائی. اب فارغ آدمیوں پہ تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, جو مصروف لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے, ان کے لیے